السلام علیکم۔ تو آج میں بہت پیاری سی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو گئی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ تہجد سے زیادہ پیاری چیز آپ لوگ کو نہیں مل سکتی۔ تہجد خزانہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں نے تہجد میں دعا مانگی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو۔ تہجد ایسے ہے جیسے 5 بھائی ہوں اور ان کی ایک لاڈلی بہن ہو۔ تو تہجد کا بھی یہی سین ہے کہ جیسے 5 نمازیں ہیں اور ان کی لاڈلی نماز تہجد۔ تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے آسمان پہ آئی ہوتی ہے اور بندے سے اپنے بندے سے کہتی ہے کہ مانگ مجھ سے، کیا مانگنا ہے میں دوں گا۔ اور سوچیں کہ جو رب خود کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو اس میں قبولیت کا تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے تہجد میں مانگا ہو اور آپ لوگوں کو نہ ملا ہو۔ جب رب تعالیٰ کی ذات نے خود کہہ دیا کہ تم مجھ سے مانگ میرے بندے، میں تجھے دوں گا، اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے آسمان پہ آئی ہوتی ہے اور اپنے بندے کی فریاد سن رہی ہوتی ہے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات خود ایک انسان کو کہہ رہی ہے کہ مانگ مجھ سے میں تجھے دوں گا اور وہ ذات نہ دے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر کسی انسان کو کسی چیز کی سچی لگن ہے تو وہ تہجد میں ضرور اٹھتا ہے۔ اگر آپ لوگ کسی چیز کے لیے آپ بہت تڑپ رہے ہیں اور آپ تہجد میں نہیں اٹھ پا رہے تو سمجھے کہ آپ اس چیز کے لیے لائل نہیں ہیں۔ اگر آپ کو واقعی زندگی میں کوئی چیز چاہیے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگ تہجد میں نہ اٹھیں۔ اور اگر آپ اس چیز کے لیے تہجد میں اٹھ کے نہیں مانگ پا رہے تو آپ نے کیا مانگا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں مانگا۔ تہجد میں اگر آپ لوگوں کی اس چیز کی طرف آپ کو تہجد تک لے گئی ہے تو سمجھے کہ وہ دعا آپ لوگوں کی بہت جلد قبول ہونے والی ہے۔ اور اگر آپ لوگ تہجد تک پہنچے ہی نہیں، آپ میں طرف ہی نہیں ہے اس چیز کی، اگر آپ کو سچ میں واقعی میں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگ تہجد تک نہ پہنچیں۔ ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ چیز غلط ہے کہ آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا پتہ کس کی زبان سے آپ لوگوں کے لیے دعا کا انتظار کر رہی ہوں اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ لیکن اگر آپ لوگ کسی کو اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے کمزور ہے تو آپ کسی دوسرے انسان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ کیوں بھائی؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط بنائے نا، کیوں نہیں آپ لوگ بنا پا رہے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب کے لیے برابر ہے، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں، کیونکہ جو چیز آپ خود طرف سے اپنے لیے مانگ سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں مانگ سکتا۔ یہ تو آپ لوگ خود ہی جان سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی چیز کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا تو وہ آپ لوگوں کے لیے دعا ضرور کرے گا، لیکن جو طرف آپ لوگوں کے اپنے دل میں ہوں گی وہ اس طرف سے دعا نہیں کرے گا۔ جو دعائیں آپ لوگوں کے خود اپنے دل سے نکلیں گی، اگر آپ لوگوں کو واقعی میں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ لوگ گر گرا کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دے وہ چیز۔ وہ انسان راتوں کو نہیں سوچتا، وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو مناتا ہے کہ یا اللہ مان جا اس چیز کو میرے نصیب میں کر دی۔ اور واقعی میں اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو تب یہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری لائف میں کوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے تو ہم لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، ہماری مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی لائف میں کوئی بھی پرابلم ہے، کائنڈلی میں آپ لوگوں کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ لوگوں کو دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ لوگ جہاں مرضی جا کے جس سے مرضی جا کے اپنی پرابلم شیئر کرے، کوئی آپ کو نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے۔ سو کائنڈلی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگا کریں، اس کے اوپر پورا توکل رکھیں، انشاءاللہ آپ لوگ کی ساری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ ملتے ہیں ایسی پیاری سی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔